بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی ٹاک شوز میں خوش آمدید ناظرین۔ ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جہاں پہ صابر شاکر اور عمران ریاض خان موجود ہیں، جو کہ اوورسیز پاکستان سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے اس میں دل کھول کر امداد کی اور حصہ لیا۔ تو اسی دوران ایک تقریب میں جناب عمران ریاض خان صاحب اور صابر شاکر صاحب نے اپنے پر گزرنے والی سختیوں کا بھی احاطہ کیا اور بتایا کہ کس طرح ان پر سختیاں کی گئیں۔ عمران ریاض خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں دو طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس نے عمران خان کو قید کیا ہوا، دوسری اسٹیبلشمنٹ وہ ہے لوکل اسٹیبلشمنٹ جو کہ پاکستان کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہے، لیکن دونوں کے درمیان میں اب کسی قسم کا پھڈا ضرور موجود ہے۔ تو ناظرین، بنا ٹائم ضائع کیا ہم ان کے اس تقریب کی طرف جاتے ہیں جس میں دونوں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ۔ لیکن سینیریو سمجھے ذرا تھوڑا سا۔ اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو پکڑا ہوا ہے۔ فوج کا پرابلم یہ ہے، ان کے جرنیلوں کا، انہیں لگتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے، یعنی انہیں ہمیشہ، اب آپ کو مزہ آئے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ they are the only heroes، تعریف صرف ہماری ہونی چاہیے، بڑا کب صرف ہمارا ہے، لوگ صرف ہم سے پیار کریں، نغمے صرف ہمارے لیے بننا چاہیے۔ یہ دماغوں کے اندر خناس بھرا ہوا ہے کئی دہائیوں سے۔ ایک آدمی آیا، لوگوں نے اس کو بھی پیار کیا اور اس پہ اعتبار بھی کیا۔ یہ اس کا کریکٹر تھا عمران خان کا۔ لیکن یہ موقع سب کو ملا، بے نظیر کو یہ موقع ملا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد۔ زرداری کے ساتھ مل کے انہوں نے جو کچھ بھی کیا، پاکستان کا کباڑہ کیا، موقع ضائع کر دیا۔ نواز شریف کو یہ موقع ملا تھا، مجھے یہاں بزرگ لوگ ملتے ہیں پرانے، وہ یہ کہتے ہیں لندن میں نواز شریف کی جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے ایک ٹائم تھا۔ لوگوں نے اپنی پورے مہینے کی تنخواہیں دے دی تھی جب انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ ملک بچاؤ، قرض اتارو، ملک سنوارو۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، انہوں نے بھی موقع ضائع کیا۔ یہ جو ڈیلے مار کے، جوتے پالش کر کے، انہوں نے اپنی سیاست کا خود بیڑا غرق کر کے دفن کیا، انہوں نے خود کیا۔ عمران خان نے یہ والی خودکشی کرنے سے انکار کیا ہے آج کے دن تک۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ خودکشی میرے سے نہیں ہوتی، میں نواز شریف یا زرداری نہیں بننا چاہتا۔ پرابلم کیا ہے کہ مینڈیٹ تو عمران خان کا ہے، یہ تو سارے جانتے ہیں، لیکن کھل کے بولتا کوئی نہیں ہے، ڈرتے ہیں لوگ۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اور بیچارے ڈرتے ہیں، لوگ بات کر نہیں سکتے، بات کرنے کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ یہ کھڑا ہے، میں کھڑا ہوں، ایک دفن ہو گیا، اور بھی ہیں بہت سارے۔ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم یہاں سے واپس گھر جائیں گے تو کیا ہو، we don't have an idea نا، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک رسک کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، لیکن اس سے رسک سے بڑی امید ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان جیتے گا، ہمیں لگتا ہے کہ پاکستانی چھین لیں گے اور یہ قبضہ چھڑوا لیں گے، ایک دن آئے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان، فرض کریں عمران خان صاحب کو حکومت میں لے آتے ہیں اور ایک کمزور حکومت دے دیتے ہیں، تو یہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی کو استعمال کر کے عمران خان کو دوبارہ ناکام کرے گا۔ اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ ملک کو چلائے گا کون، روٹی کون کھلائے گا، یہ اب ملک کو ٹھیک کرنے کا معاملہ۔ اگر کبھی بھی اقتدار میں دے کسی بھی ایسے شخص کو جو چاہتا ہو کہ ملک کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر ہمیشہ کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس کے کردار میں واپس بھیجنا پڑے گا۔ یہ جو انٹرفیئرنس ہے یہ بند کرنی پڑے گا۔ اور دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ مجھے ہمیشہ سے یہی لگتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا بھلا ہی سوچتی ہے، مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ جو کرتے ہیں میرے ملک کے لیے کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں۔ آپ سارے لوگ لڑتے تھے نا ان کے لیے ہمیشہ، لیکن جو کچھ انہوں نے گزشتہ چند سالوں میں کیا، ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ہماری آنکھیں کھولی، بہت شکریہ۔ سب سے زیادہ انہی کا شکریہ ادا کروں گا میں۔ مجھے دہشت گردوں کی طرح مارا انہوں نے، الٹا لٹکا کے، سیدھا لٹکا کے مارا مجھے انہوں نے، اور ایسے مارا جیسے کوئی دہشت گرد کو بھی نہیں مارتا۔ تو جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، اسی کے بعد مجھے پتا چلنا تھا نا کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ مجھے ابھی یاد ہے جب مجھے انہوں نے چھوڑا نا، تو ISI کا ایک آفیسر مجھے کہتا ہے کہ عمران صاحب
اب آپ نے جا کے نا پاکستان کی فکر نہیں کرتے. میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا, اس نے نقاب پہنا ہوا تھا, کہتا اب آپ نے جا کے پاکستان کی فکر نہیں کرتے, یہ ہمارا ملک ہے, ہم خود سنبھال لیں گے. یہ انہوں نے ملک سنبھالا, ایک ٹکے کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, سرمایہ کار پاکستان سے بھاگ گیا, آدھا پاکستان غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا. بیڈ گورننس کی ایگزامپل ہے آپ کے سامنے, 50 سال کے انہوں نے مہنگائی کا ریکارڈ توڑ دیا, ہر چیز کا ستیہ ناش کر کے یہ کہہ رہے ملک سنبھالیں گے. یہ ملک جب سنبھالیں گے تو ہمارے جیسے کیڑے مکوڑے سنبھالیں گے, کیونکہ کیڑے مکوڑے جانتے ہیں کہ باقیوں کی اہمیت کیا ہے. یہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, اسپیشل لوگ ہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستانی کون ہے, ان کی ضرورت کیا ہے. ان کی ضروریات اور ان کی زندگی اور ان کی ترجیحات ہی الگ ہیں. آپ دیکھیں نا کون رکتا ہے پاکستان میں, پرویز مشرف کہاں پہ فوت ہوا, یاد ہے آپ کو؟ دبئی میں 1.5 کروڑ کا فلیٹ ہے جہاں پہ فوت ہوا. یہ پوچھیں صابر بھائی سے, یہ دیکھ کر آئے ہیں وہاں پہ, ایک جنگل, ایک اس کا بندہ, ایک اس کا کتا اور ایک اس کی فیملی, وہ رہتے تھے ایسے جب فیملی بھی چھوڑ گئی تھی. اور پرویز مشرف صاحب کا ہم نے کیونکہ بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بنے گا کیا, اور میں آپ کے سوال کا مختصر جواب دوں کہ کھیل وہیں سے شروع ہوگا دوبارہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب سے, جب انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو نکالا تھا, وہیں سے دوبارہ کھیل شروع ہونا. وہ واپس بھی آئے گا انشاءاللہ. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان, عمران خان, پی ٹی آئی, آئی آئی. اس میں 1% بھی شبہ نہیں ہے. میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا, میں ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, تاریخ کا طالب علم ہوں. میں نے پرویز مشرف کا عروج بھی دیکھا ہے اور اس کے بعد اس کا زوال بھی دیکھا. جس کی بات کر رہے ہیں عمران بھائی, میں اور عالم حمید بھٹی صاحب گئے دبئی, تو دبئی گئے تو ہم نے جا کے تھوڑی بہت گپ شپ لگائی. تو ہم نے کہا کہ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے یا آن دا ریکارڈ کیوں نہیں بتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا, تو وہاں پہ جو حالت تھی ان کی, 1.5-2 کمرے کا اپارٹمنٹ, وہیں پہ ان کا کتا, وہیں پہ ان کا اسٹاف افسر, وہیں پہ ان کی محفل ہوتی تھی, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگلی بات, ہمارے پاس اسٹاف افسر آیا ان کے آنے سے پہلے, انہوں نے کہا کہ ایک ریکویسٹ ہے. ہم نے کہا بتائیں کیا ریکویسٹ ہے. کہ سر وہ جب آئے نا تو آپ پلیز اپنی سیٹوں پہ نہ کھڑے ہو جائیں گے, احتراماً کھڑے ہو جائیں گے. یہ ان کی آخری حسرت. ہم نے کہا نہیں, ہماری تو تربیت میں یہ ہے, ہم تو اپنے بزرگوں کے لیے, وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں, ہم تو آئے ہیں ان کے ساتھ. میں نے کہا فکر نہ کریں, ہم ان کو پوری عزت دیں گے. تو وہ کپ کپاتے ہوئے آئے, ان کی حالت بہت خراب تھی. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. قانون قدرت ایک ہی ہے. یہ جو اس وقت پورا نظام چل رہا ہے پاکستان میں, یہ ہے ظلم اور ناانصافی پر مبنی ہے. یہ میرے اور آپ سے نہیں لڑائی کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں وہ محفوظ نہیں ہیں. یہ پہلی دفعہ اس لڑائی کو ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں تک لے کے گئے. اور پھر اگلی بات جو ہے, جو سب سے, اور یہ دانستہ کر رہے ہیں, یہ اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ جب آپ جائیں تو ہمیں چیخنے چلانے کی فوٹیج بھیجیں, ویڈیو بھیجیں. تو یہ سچویشن ہے اس وقت. لیکن یہ سارا سلسلہ ختم ہوگا اور انشاءاللہ واپس یہ ظلم کا نظام کسی بھی صورت میں. عمران خان اگر چاہے کہ آخری, اور پھر آپ سوال لیتے, عمران خان اگر چاہے تو وہ 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ کے اندر جیل سے بنی گالا پہنچ سکتا ہے. لیکن وہ بالکل نہیں چاہ رہا کہ وہ کمپرومائز کر کے آئے اور دوبارہ ان کو سر اٹھانے کا موقع